السلام علیکم۔ ایک زمانے سے علمی و ادبی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا امام غزالی فلسفہ و سائنس سے متنفر اور بیزار تھے؟ کیا واقعی امام غزالی نے ان دو علوم کو مذموم جان کر ان کی مذمت کی اور مسلم معاشروں میں سائنس اور فلسفہ کی طرف جانے والے رستوں کو بند کیا، جس سے کئی صدیوں تک بلکہ ابھی تک مسلمان تنزل اور گراوٹ کا شکار ہیں؟ کیا واقعاً امام غزالی مسلمانوں کی علمی پسماندگی اور زبوں حالی کے ذمہ دار ہیں؟ یہ مختلف سوالات نہیں بلکہ ایک ہی سوال کے مترادف الفاظ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والے شخص ڈاکٹر فرینک گریفل ہیں۔ انہوں نے امام غزالی پر پی ایچ ڈی کی ہے، ان پر مختلف مقالے یعنی ریسرچ پیپر اور 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر گریفل آج کل امریکہ کی ییل یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر گریفل امام غزالی کے موضوع پر ایک سند اور اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فرینک گریفل مندرجہ بالا مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے فرینک گریفل کی کتاب الغزالی فلسفی تھیولوجی کا کور پیج ہے۔ یہ کتاب 2009 میں پہلی بار چھپی۔ اس کتاب کے انٹروڈکشن میں اس مسئلے پر مختلف اکیڈمیشنز کے درمیان ہونے والی بحث کا ذکر کرنے کے بعد مصنف اپنا تھیسس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر گریفل لکھتے ہیں، In this book, I will explain why Al-Ghazali is indeed the first Muslim theologian who actively promotes the naturalization of the philosophical tradition into Islamic theology. His works document an attempt to integrate Aristotelian logics into the tradition of Kalam of rationalist Islamic theology. Al-Ghazali tirelessly stresses the merits of the syllogistic logics and urges his peers in Islamic theology to adapt this rational technique. He was quite outspoken about this project and propagates it. For instance, in his autobiography, The Deliverance from Error, the real name is Al-Munqiz min ad-Dalal, as well as in The Incoherence, and this aspect of Al-Ghazali's relationship to falsafa is well known. مصنف اقرار کرتے ہیں کہ الغزالی وہ پہلے مسلم تھیولوجن یا مسلمان عالم ہیں جنہوں نے فلسفیانہ روایات کو اسلامک تھیولوجی میں شامل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الغزالی نے ارسطوٹولین لوجک کو علم کلام میں داخل کیا ہے۔ یہ الغزالی کا بڑا کارنامہ ہے۔ غزالی اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ آؤٹ سپوکن تھے۔ ان کی 2 کتابیں یعنی تحافت الفلاسفہ اور المنقذ من الدلال، یہ 2 فلسفیانہ کام ان کے کام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رہے، مقاصد الفلاسفہ بھی الغزالی کا فلسفہ کے موضوع پر ایک اور اہم کام سمجھا جاتا ہے۔ تحافت الفلاسفہ الغزالی کی وہ کتاب ہے جس سے بہت سے لوگوں کا اشکال ہوا کہ الغزالی فلسفہ کے مخالف ہیں۔ اگر کتاب کے ٹائٹل کو دیکھا جائے تو یہ تحافت الفلاسفہ ہے، نہ کہ تحافت الفلسفہ۔ ان 2 لفظوں میں فرق ہے۔ تحافہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں چڑھائی کرنا یا گرا دینا۔ انگلش میں اس کا ترجمہ انکوہیرنس کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں الغزالی نے مسلم فلاسفرز نہ کہ فلسفہ، مسلم فلاسفر جیسے ابن سینا اور الفارابی کے نظریات پر تنقید کی ہے اور 3 مسائل پر ان فلاسفہ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ غزالی سمجھتے ہیں کہ یہ 3 مسائل فلسفہ کی ڈومین میں نہیں بلکہ مذہب کی ڈومین میں آتے ہیں۔ وہ 3 مسائل یہ ہیں: نمبر 1، کائنات ہمیشہ سے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جبکہ جزیات کا علم نہیں۔ نمبر 3، قیامت کے دن جسم اور روح ایک دوسرے سے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ وہ 3 نکات ہیں جس پر غزالی نے ان فلاسفہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس بحث کو دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ غزالی فلسفے کی مذمت کر رہے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ اس بات کا دعویٰ ڈاکٹر فرینک گریفل بھی کرتے ہیں۔ فرینک گریفل کے مطابق غزالی فلسفہ کی تقلید کے مخالف تھے۔ وہ یونانی فلسفے کی اندھی قرآنہ پیروی کے خلاف تھے۔ آگے چل کر یہ بات ہم مصنف کی تحریر میں بھی دیکھیں گے اور یہ نقطہ
بھی قابل غور ہے کہ اگر غزالی کو فلسفے کی مذمت ہی کرنی ہوتی تو اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ صادر کر دیتے، لیکن غزالی کی سرگزشت یعنی بایوگرافی پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی نے کچھ سال صرف کر کے محنت کر کے مختلف کتابوں کی مدد سے خود سے فلسفہ سیکھا اور اس فلسفے کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان فلاسفہ جیسے ابن سینا اور الفارابی کی اغلاط کو واضح کیا۔ دوستو، ایک منٹ کے لیے ہم صرف یہ بات لے لیں کہ غزالی نے فلاسفہ کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا اور ان کی تکفیر کی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ فتویٰ اتنا زیادہ اثر رکھ سکتا ہے کہ صدیوں تک بھی کوئی مسلمان فلسفی پیدا نہ ہو؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان فلسفی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم اگر عیسائیت کے اندر دیکھیں تو برونو کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ یہ نظریہ رکھتا تھا کہ یہ کائنات لامحدود ہے اور دنیایں بہت زیادہ ہیں، اور چرچ نے گلیلیو کو یہ نظریہ رکھنے پر یعنی زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے کی وجہ سے مذمت کی اور اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہودیوں نے سپینوزا جو ایک فلسفی ہیں کو ایکسکمیونیکیٹ کیا یعنی یہودیت سے نکالا، اور آج بھی یہودی یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب عیسائیوں اور یہودیوں کے ایکسکمیونیکیٹ کرنے کے عمل کے باوجود عیسائیت اور یہودیت کے اندر فلسفی اور سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے اب فلسفی اور سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وجوہات کچھ اور ہیں، نہ کہ غزالی کا فتویٰ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ غزالی کا نظریہ کتنا سائنٹیفک تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، اور آج بگ بینگ نے یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ چنانچہ فرینک گریفل کی کتاب کا صفحہ نمبر 98 پر فرینک گریفل لکھتے ہیں describes the incoherence of the philosophers as a refutation of the philosophical movement. This professed stance has contributed to the scholarly misconception that he opposed Aristotelianism and rejected its teachings. In reality, his response to falsafa was far more complex, even allowing him to adopt many of its teaching. By refutation, he does not mean the plain rejection of the philosophical teachings discussed in that book. تو یہاں مصنف بڑے وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ غزالی کا مقصد ہرگز فلسفہ کی مذمت نہیں تھا، فلسفہ کی تردید نہیں تھا۔ It is clear that in his incoherence, Al-Ghazali does not set out to prove the falsehood of all of or even of most of the philosophical teaching discussed there. بات بہت واضح ہے۔ The great majority of its 20 chapter focus on the philosopher's inability to demonstrate given elements of their teachings. In a 1924 article, David Z. Bennett, ایک اور academician ہے, reminded his reader that Al-Ghazali's criticism of philosopher's teachings had often been overestimated. Al-Ghazali's goal to show that the metaphysics of Al-Farabi and Avicenna are unscientific, as Bennett put it, meaning they are not backed by demonstrative proofs. تو یہاں مصنف لکھتے ہیں کہ غزالی کا مقصد فلاسفہ پر تنقید کرنا تھا، فلاسفہ کی تردید کرنا تھا، نہ کہ فلسفہ کی تردید۔ اور یہاں انہوں نے بتایا بھی کہ الغزالی سمجھتے تھے کہ ابن سینا اور الفارابی کے پاس ڈیمونسٹریٹو پروف نہیں تھے، یعنی ان کے پاس براہین قاطعہ نہیں تھا، مضبوط دلائل نہیں تھے۔ صفحہ نمبر 99 پر تقلیدی فلسفے کے حوالے سے فرینک گریفل لکھتے ہیں however Al-Ghazali maintains that if someone who is not tainted by their blind acceptance, that is taqleed, of the authorities of Aristotle and Plato thoroughly investigates the teachings of the philosopher, he will find the philosopher's argument do not fulfill their own standard for apodictic proof. Al-Ghazali سمجھتے تھے کہ فلاسفہ کے یہ دلائل ان کے اصول کے خلاف ہیں۔ This standard is set in their own books of logic following the organon of Aristotle. The demonstrative method is most clearly explained in those books of the philosophers written works on logics that are equivalent to Aristotle's second analytics. Demonstration relies on the method of syllogistic, which is explained in the first analytics. In Avicenna's healing, that is Al-Shifa, for instance, the books on logic follow Aristotle's curriculum of studies and have the same title as those of the Stagirite. Al-Ghazali claims that Avicenna's arguments in his metaphysics do not comply with the standard set out in his logical writings.
In the introduction of the incoherence, he writes, الغزالی نے یہ بات اپنی incoherence میں نقل کی جس کو ڈاکٹر فرینک گریفل بیان کرتے ہیں. اب ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ الغزالی فلسفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ فلسفہ کہاں سے بنیادی طور پر برآمد ہوتا ہے. اس بارے میں الغزالی کے ویوز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. الغزالی بڑی عجیب بات بیان کرتے ہیں اور فلسفہ کے حوالے سے اس حد تک بیان کرنا یہ بات بہت زیادہ عجیب ہے. الغزالی بیان کرتے ہیں الغزالی held that many، یہ آتھر کا ماننا ہے، الغزالی held that many philosophical teachings come from sources that are not acknowledged by the philosopher, most important from the revelation sent to Abraham and Moses that were available to the nations before Jesus and Muhammad. Through making use of arguments, these revelations teach syllogistic logics to humankind. The philosophers simply extracted istakhraja this method from there. Humanity learned all the sciences, including the method of reasoning, tariqun nazar, from prophets who were given this knowledge in revelation. Once the rational sciences, al-ulum al-aqliya wa nazariya, such as logics and mathematics, were made available to humans, each individual had the ability to learn from a good teacher, that is fadil, without resorting to a prophet or someone who claims to have been given divine insight. تو الغزالی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ فلسفہ کی جتنی مبادیات ہیں، جتنی بنیادی تعلیمات ہیں، آرگومنٹس ہیں، یہ اصل میں وہی سے حاصل کی گئی ہیں، وہی سے استخراج کی گئی. مصنف فرینک گریفل کہتے ہیں یہ نظریہ کہ الغزالی کی کنڈمنیشن یا مذمت کی وجہ سے اسلام میں فلسفیانہ فکر کو زوال ملا ہے، درست نہیں ہے. مصنف مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور اس کی وجوہات کچھ اور دیکھتے ہیں. تو مصنف کی یہ رائے جانتے ہیں انہی کی کتاب سے. In his incoherence, Al-Ghazali does more than simply make room for the epistemological claims of revelation. One of the first things students of the Islamic history or of the history of philosophical learn is that Al-Ghazali condemned the tradition of Aristotelian philosophy in Islam. That condemnation is first expressed at the end of the incoherence of the philosophers, that is the Hafatul philosopher, and later repeated in his decisive criterion for distinguishing Islam from clandestine apostasy, that is Faisal al-Tafriqa bain al-Islam wa Zanadaka, and in his widely read autobiography, The Deliverer from Error, that is Al-Munqiz min ad-Dalal. Both works were written around 500/1106. Earlier intellectual historians of Islam claimed that this condemnation destroyed the philosophical tradition of Islam, and here writer writes, while we know that this is not true. تو مصنف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ الغزالی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر فلسفیانہ ذبح حالی پیدا ہوئی ہے. اب آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے کلوزنگ آف مسلم مائنڈز. اس کتاب کے مصنف ہیں رابرٹ آر رائلی. رائلی اس کتاب میں مسلمانوں میں زوال کی وجوہات بتاتے ہیں اور غزالی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غزالی نے کوزیلٹی یعنی سلسلہ تعلیل کا انکار کیا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا انکار کیا ہے. اس کتاب کا ریویو لکھتے ہوئے اور رائلی کو جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر فرینک گریفل لکھتے ہیں کہ الغزالی اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کائنات یعنی قدرتی قوانین کے تحت بنائی ہے اور کائنات میں قدرت کے قوانین لاگو ہیں، اور یہ کائنات کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے سے، یعنی یہ کائنات کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے سے چلتی ہے. لیکن ان کاز اینڈ ایفیکٹ کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا یہاں فرینک گریفل نے غزالی مخالف مصنف رائلی کی تردید کی ہے. المنقذ من الدلال میں الغزالی علم کی مختلف اقسام بیان کرتے ہیں. اس حصے کو پڑھ کر کچھ لوگوں کو دھوکا ہوا کہ امام غزالی ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے خلاف ہیں. حالانکہ اس حصے میں امام غزالی مبتدی علم یعنی وہ شخص جس نے علم کی بنیاد حاصل کرنا شروع کی ہے کو فلاسفہ کے بہکاوے سے بچانے کے لیے تنبیہ کرتے ہیں، اور امام غزالی سورج گرہن اور چاند گرہن کے لگنے کو سائنسی عمل مانتے ہیں اور ریاضی کے اصولوں کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہیں. فرینک گریفل کی کتاب کا صفحہ نمبر 100 ملاحظہ ہو. The rational sciences such as logics and mathematics were made available to human. Each individual had the ability to learn them from a good teacher,
that is fadil without resorting to a prophet or someone who claims to have been given divine insight. تو الغزالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو میتھمیٹکس سیکھنا چاہ رہا ہے تو اسے گڈ ٹیچر فاضل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہاں کسی صورت میں الغزالی مذمت نہیں کر رہے بلکہ وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو فلسفہ سے بہکاوے سے بچنے کے لیے جو ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں اسے بچنے کے لیے اگر ریاضی سیکھنی ہے تو اسے گڈ ٹیچر یعنی فاضل کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور جدید دور میں بھی یہی اکیڈمیشنز کام کرتے ہیں. اگر کسی کو میتھمیٹکس وغیرہ سیکھنی ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جایا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ابن رشد اس طریقہ کار کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تصویر میں نظر آنے والے مصری ڈاکٹر اشرف منصور ہیں جو جامعہ سکندریہ کے پروفیسر ہیں. ان کا کام ابن رشد کی فکر اور نظریات کے حوالے سے ہیں. ان کی ایک کتاب بھی پبلش ہو چکی ہے جس کا نام ہے ابن رشد فی مرایا الفلسفہ الغربیہ الحدیثہ. ان کی ابن رشد کے بارے میں اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں کیا رائے ہے ملاحظہ ہو. مصنف فرماتے ہیں قابل غور نظریہ یہ ہے کہ ابن رشد دراصل عوام اور خواص کے درمیان فیصلہ کن تقسیم کی لکیریں قائم کرنے کا کام کرتا ہے. فلسفے کو خواص تک محدود رکھتا ہے اور عوام کو حکمت کے علوم کے بارے میں سیکھنے سے مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیتا ہے کیونکہ یہ علوم عقلی تشریح کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ مذہبی متن جسے عوام سمجھنے سے قاصر ہے. ابن رشد ہمیشہ عوام کے سامنے اس کی تشریح کرنے کے خلاف تنبیہ کرتا تھا. چنانچہ ابن رشد بھی فلسفہ اور سائنس کی چیزوں کو براہ راست عوام تک پہنچنے سے منع کر رہے ہیں. الغزالی تو اس بارے میں واضح ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو باقاعدہ کسی ماہر استاد کی نگرانی میں سیکھا جائے. اب واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. ڈاکٹر فرینک گریفل نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ الغزالی نے فلسفہ اور سائنس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی فلسفہ کی تکفیر سے اسلام میں فلسفے کا خاتمہ ہوا ہے. دوستو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا نے الغزالی کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے اس میں بھی ڈاکٹر فرینک گریفل کی تحقیق کو درج کیا ہے. یہ ویڈیو ڈاکٹر فرینک گریفل اور ان کی الغزالی کے بارے میں تحقیق کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو تھی. اب آخر میں اس ویڈیو کے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو الغزالی کے اس حوالے سے ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ہوں یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں جاننے کا موقع دیں. بہت شکریہ.